ہاں جی، السلام علیکم، کیسے ہیں جی دوستو؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ یار آپ نے مبارک بھی نہیں دی، اتنے قیمتی جوڑے کا انڈا آیا اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ پرنس کے ساتھ جناب 1.5 لاکھ والی جو مادی ہے، اس کی جو ماں ہے، اس نے انڈا اتار دیا، پہلا یہ اسی کا پڑا ہوا ہے، اور 1.5 لاکھ والی مادی بھی پرنس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، بڑے جوڑوں میں سے ایک جوڑے کا انڈا ہمیں وصول ہو گیا ہے۔ اذان ہو جائے پھر آگے ریکارڈ کرتے ہیں ولاگ۔ اچھا دوستو، اس کا نا ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے قریب چلے جاؤ نا تو یہ اپنا پوز خراب کر جاتا ہے۔ دور سے کھڑے کھڑے اس کی ویڈیو بناتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، یہ بالکل اپنی ادائیں بھی دکھائے گا، پراپر پوز میں بھی کھڑا ہوگا، نخرے شخرے بھی دکھاتا رہے گا، سب کچھ۔ لیکن جب بندہ قریب چلا جاتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا سہمنے لگ جاتا ہے۔ نوے ذریعے والا پرابلم ہے، ساوے دھلکے والا پرابلم ہے۔ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جن کے قریب آپ چلے جائیں تو وہ پرندے مزید مستی کریں گے، ادائیں دکھائیں گے، سر اٹھا اٹھا کے ماریں گے، لیکن اس کے قریب جائیں تو یہ اپنا جو پراپر اس کے پوز ہوتے ہیں وہ یہ خراب کر جاتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو باہر ایک آواز آ رہی ہے، گولڈن مرغیاں، دیسی مرغیاں، تے انڈیاں والیاں مرغیاں، فلانیاں مرغیاں۔ دوستو، شوقینوں کا جو کام خراب ہوتا ہے نا، جو شوق کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جب اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، وائرس پڑتے ہیں، کھڈوں میں وائرس پڑ جاتے ہیں، H9 آ جاتا ہے، ND آ جاتی ہے، کوریزے کا اٹیک ہو جاتا ہے، CRD پڑ جاتی ہے۔ تو اس میں بھائی دو چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ ٹائم میں کردار ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو برائلر کی دکان گلی گلی میں کھل گئی ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں برائلر مرغی کی دکان ہے۔ وہ دیکھیں جناب، مادی کو جوڑ لگایا پرنس نے، اکیلی کر کے چھوڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ۔ پراپر جوڑا جو ہے نا وہ کراسنگ کر رہا ہے، پراپر جناب بریڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یار یہ خیال کرنا چاہیے دوستوں کو، ایک تو برائلر مرغی کی دکان پہ جاتے ہوئے ہر شوقین کی روح کانپنی چاہیے کہ مجھے برائلر مرغی کی دکان پر اگر ماما نے بولا ہے کہ بیٹا جاؤ 1.5 کلو مرغی لے کے آؤ، آج آپ کے فلاں مہمان آ رہے ہیں، ہمارے خاندان سے فلاں کے فلاں سے فلاں آ رہے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ماما کو ناراض بھی نہیں کرنا، اور آپ نے چکن بھی کسی ایسے طریقے سے منگوا لینا ہے کہ آپ کے کھڈوں تک جو ہے وہ کسی طریقے سے اثر نہ پہنچ پائے، جراثیم وہاں تک۔ کوئی ایسا بندہ جو یعنی اگر جائیں بھی تو پھر واپس آ کر نہا لیں، کپڑے اتار دیں، چینج کر لیں اور نہا لیں، اور نہانے کے بعد خود کو ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے فلاک کے پاس جائیں۔ یہ ایک احتیاط ہے۔
اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بیمار فلاک دکان پہ آیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے خود برائلر کا کام کیا ہے فارمرز کے پاس جی۔ تو فارمرز کیا کرتے ہیں جناب، مثال ہے 42 دن میں مال تیار ہوتا ہے نا، تو 35-36 دن ہوئے ہیں یا 37 دن ہوئے ہیں یا 30 دن کے بعد کوئی دن ہے 32 33 34 35 کسی دن میں وائرس آ گیا یا کوئی بیماری آ گئی ہے، تو 35 پلس والے جو فارمر ہوتے ہیں نا 35 ڈیز پلس والے، وہ پھر جناب اس کے اوپر دوائی نہیں چلاتے اس فلاک کے اوپر۔ جو فلاک مر چکا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور باقی جو ابھی مر رہا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے گاڑی بلا کے مال نکلوانا شروع کر دیتے ہیں اور مال بیچ دیتے ہیں۔ اب دوستو وہ بیمار مال کیا ہوتا ہے کہ نکلتا ہے وہاں سے اور نکل کر آڑتیوں کے پاس جاتا ہے، منڈی میں جاتا ہے، بولی لگتی ہے، مال سیل ہوتا ہے، سیل ہو کے وہ ڈیفرنٹ ظاہر ہے دکان کے اوپر کوئی پورے ایک فارم کا مال تو پوری ایک دکان پہ نہیں نہ آتا، زیادہ سے زیادہ 2 من 4 من مال آ جائے گا، زیادہ رہیں گے 5 من آ جائے گا، 10 من ایک پہ آ جائے گا، لیکن ایک فارم سے کوئی 10 من مال تھوڑی نکلتا ہے، کئی من مال نکلتا ہے ایک فارم سے۔ اور یہ برائلر مرغی تو اتنی نازک ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، تو رڈار ہیں، بیماری کھینچنے والے رڈار ہیں۔ آپ حساب لگائیں کہ 8 ویکسینیں تقریباً ان کو لگتی ہیں اس 40-42 دن کے پیریڈ میں، شاید اس سے بھی زیادہ لگتی ہوں، لیکن میرے نالج میں ہے کہ ان کو 8 دفعہ ویکسین لگتی ہے۔ تو دوستو آپ حساب لگائیں کہ موم کی طرح اور کاغذ کی طرح یہ پرندے ہوتے ہیں، بیماری ان کے اوپر بہت جلدی اٹیک کرتی ہے، اور زیادہ تر شوقینوں کا جو کباڑا پھرتا ہے شوق کا، وہ برائلر مرغی کی دکان کی محلے میں موجودگی کی وجہ سے پھرتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ برائلر مرغی کی دکان پر نہ جایا جائے۔ تو آپ کی اس میں ایک فائدے کی بات ہے، کوئی میں برائلر مرغی کی دکان کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں ڈلوا رہا، میں تو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ میں ایک شوقین ہوں، تو جو میری سوچ ہے وہ میں اپنی سوچ آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں زندگی میں دیکھی ہیں کہ بیماری کہاں کہاں سے ٹرانسفر ہو کے کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمارے پرندوں میں کلڈ ویکسین کی جو دیر ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ 3 مہینے کے بعد لازماً، ویسے 2 مہینے بعد کلڈ ویکسین لگتی ہے، لیکن لیٹ ہے تو 3 مہینے کے بعد کلڈ ویکسین لازماً ہمارے پرندوں کو لگ جانی چاہیے۔ ویکسین بھی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پرندوں میں بیماری نہیں آئے گی۔ ویکسین ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ بلٹ پروف جیکٹ ہے، لیکن بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہوئے بھی لازمی نہیں ہے کہ فوجی زندہ رہے گا۔ اگر گولی دماغ پہ لگے گی تو بلٹ پروف جیکٹ دماغ پہ تو نہیں نہ پہنی ہوئی ہوتی، وہ تو جسم پہ ہوتی ہے، وہ ایک بڑا ایریا یعنی بچا لیتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بلٹ پروف جیکٹ آپ کے جسم کے زیادہ تر وائٹل آرگنز کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ معاملات رہ جاتے ہیں جو بلٹ پروف جیکٹ بھی کور نہیں کر سکتی۔ تو ویکسین بلٹ پروف جیکٹ کی طرح کام کرتی ہے، ایک حفاظتی جو اقدامات ہوتے ہیں ان میں سے ایک قدم آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے دوست اصیلوں کے شوقین سارے بشمول میرے، ہر بندہ نسل بنانا چاہتا ہے، کھڈا بات کرنا چاہتا ہے، اچھے اچھے مرغوں کی بریڈیں بنا کے گھر کے پٹھے جوان کر کے سوشل میڈیا پہ شوخیاں مارنا چاہتا ہے اور اپنے فین فالوئنگ بڑھانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کو استاد کہے اور اس کی واہ واہ اور بیجا اور ٹیما ٹلو اس کی چلتی رہے۔ تو یہ سارے کام بھائی جان تب ہی ہو سکتے ہیں کہ پہلے تو چوچے نکلوا کے پال کے جوان کیے جائیں، بغیر بیماری کے، بغیر مسئلے مسائل کے اور بغیر وائرس کے۔ تو یہ سارا کام کب ہوگا؟ جب آپ ماما کے کہنے پہ 1.5 کلو مرغی دکان پر لینے نہیں جائیں گے، بلکہ کسی گلی محلے کے بچے کو پیسے دے کر بھیج دیں گے کہ جاؤ بیٹا 1.5 کلو مرغی لے آؤ، صاف کروا کے لانا اور میری ماما کو گھر لا کے پکڑا دینا یا کنڈے کے ساتھ لٹکا دینا، گھر والے کنڈا کھول کے اتار لیں گے۔ تو ایک تو آپ ٹچ میں نہیں آئیں گے جراثیم کے، دوسرا اگر خود جائیں گے تو جناب واپس آ کر نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے چینج کریں گے، پھر اپنے فلاک کے پاس جائیں گے۔ یہ احتیاط ہے۔ آپ کو تو نہیں پتہ کہ آج برائلر مرغی پہ جو روز مال ان لوڈ ہوتا ہے، جو آج ان لوڈ ہوا ہے اس فارم پہ جناب H9 چل رہی تھی یا ND کا جراثیم موجود تھا۔ اگر بظاہر وہ پرندے ٹھیک بھی آئے ہیں دکان پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیریئر ہوں، ابھی ان کے اندر بیماری کے سمٹم شو ہونے سٹارٹ نہ ہوئے ہوں، لیکن ان کی باڈی میں وہ جراثیم اپنا انکیوبیشن پیریڈ پورا کر رہا ہو۔ تو دوستو یہ دماغ تو ہمیں بڑے کرنے پڑنے ہیں اگر ہم نے
شوق بنانا ہے اور بریڈیں بنانی ہیں. اور اس سارے معاملے میں کلڈ ویکسین بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اگر کوئی جراثیم پہنچ بھی جاتا ہے تو کلڈ ویکسین لگے ہوئے وہ بطور بلٹ پروف جیکٹ کام کرتی ہے اور 80 to 85% چانسز ہوتے ہیں کہ جراثیم آئے ہوئے بھی پرندوں کو جراثیم نقصان نہیں پہنچا سکتا. پرندوں تک پہنچتا ہے لیکن پرندے کو نقصان نہیں پہنچاتا, پرندہ بیمار نہیں ہوتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے آج کی ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے کچھ دوستوں کے لیے اہم نہیں ہوتی, ان کے لیے شغل میرا گپ شپ اہم ہوتی ہے. جب ہم کام کی بات کرتے ہیں تو اس کام کی بات کی ویڈیو کے اوپر ویوز ہی جو آرگینک ویوز ہوتے ہیں اس سے آدھے رہ جاتے ہیں. 3500 ویوز 4000 ویوز اگر ایک ویڈیو پہ آنے ہیں تو کام کی باتیں جب کرنی سٹارٹ کرنی ہے تو اس ویڈیو پہ 1500 اور 1800 اور 2000 ویوز آنے ہیں, کیونکہ کام کی بات جو ہے اس سے ہمارے بھائیوں کا فائدہ جو ہونا ہے تو وہ بھائیوں نے لینا نہیں ہے. بھائیوں نے یہ کرنا ہے کہ جب وائرس پڑ جانا, بیماری پڑ جانی ہے تو رات کے 2 بجے احمد بھائی کو جگا کے کہنا ہے اٹھو نا احمد بھائی ذرا وائرس کا علاج دسو. پھر احمد بھائی نے کہنا کہ بھائی جی معذرت مینوں علاج نہیں پتہ. پھر لوگ کہتے ہیں آپ کے اندر غرور ہے. غرور نہیں ہے بھائی, یہ عوام کا ایک مزاج بنانا ہوتا ہے اور یہ مزاج اللہ کرے کہ آپ کا بن جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کلڈ ویکسین کی اہمیت میں نے اتنی بیان کی ہے کہ ابھی موجودہ ٹائم میں بہت سارے انفلوئنسرز جو ٹک ٹاک پر ہیں یا جو یوٹیوب پر ہیں, بہت سارے لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کر انہیں پتہ لگا ہے کہ ہاں بھائی یہ بندہ اتنے سالوں میں فلاں کے پاس وائرس آیا مرغے مر گئے, فلاں کے پاس وائرس آیا مر گئے. لیکن شکر ہے اللہ کا لاکھ اللہ بچا کے رکھے, احمد کے فارم پہ کبھی بڑا وائرس آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اینڈی پڑی ہو, H9 پڑی ہو, کوئی برڈ فلو پڑا ہو. اس کے پرندے کیوں جناب بچے رہتے ہیں؟ تو پھر لوگوں نے یہ میرے اوپر ریسرچ کی, کئی لوگ, میں اب نام نہیں لیتا, انہوں نے خود مجھے آ کر کہا کہ یار ہم نے کلڈ ویکسین آپ کو دیکھ کر کرنی شروع کی ہے. ہر سال پرندے, جس میں ہمارے رضوان بھائی سر فہرست ہے منصیرہ والے, 3-4 سال ان کے لگاتار سردیوں میں پرندے وائرس سے مرتے رہے, لیکن ان کو میں نے کیا کہ یار کلڈ ویکسین کیوں نہیں لانے ہو. اب انہوں نے کلڈ ویکسین کرنی سٹارٹ کر دی ہے. اور کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں ادھر پنڈی میں بھی ہیں اور شہروں میں, ملتان میں, آگے پیچھے بہت جگہ پہ ہیں جو کلڈ ویکسین کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتے تھے. اب میں کلڈ ویکسین کے اوپر کیوں زور دیتا تھا دوستو؟ کیونکہ لائیو ویکسین کا جو میموری سیل ہوتا ہے اس کی مدت 14 دن ہوتی ہے. لائیو ویکسین کے اندر آپ کے پاس H9 کا آپشن موجود نہیں ہوتا, بس NDIB ہوتی ہے. یہ اینڈی کی ڈیفرنٹ سٹرینز ہیں, کلون 30, کلون 45, اینڈی کلون, اینڈی لاسوٹا, ٹھیک ہے. 14 دن کا میموری سیل ہے. 14 دن بعد مجھے بتائیں کس شوقین نے دوبارہ اتنا تردد کرنا ہے کہ 100 پرندہ کھڑا دوبارہ, اور پھر وہ کمپلیٹ ویکسین ہی نہیں ہے. اب جب ہم, اور سب سے زیادہ اٹیک کیا کرتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بات سمجھنے کی ہے. ND بھی اتنی زیادہ اٹیک نہیں کرتی, IB بھی اتنی زیادہ اٹیک نہیں کرتی. جس کی ہم ND-IB کی ویکسین لائیو کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی اٹیک ہی نہیں کرتی بیماریاں. جو بیڑا غرق کرتی ہے وہ CRD, CCRD اور H9, یہ بیماریاں اٹیک کرتی ہیں. اب جب آپ کلڈ ویکسین لگاتے ہیں جس میں آپ کا H9 کا کمبینیشن ہوتا ہے, 2-3 سٹرینز ہوتی ہیں H9 کی, 2 سٹرینز ہوتی ہیں, وہ آپ جب لگا دیتے ہیں ND-IB H9 کی, اس کے بعد جناب آپ کے پرندوں میں جو فلو والا پرابلم ہے نا, یہ وائرل ڈیزیز اور فلو آتا ہے اور چھینکتے ہیں اور منہ سوجتا ہے اور بٹھیں گندی اور چہرے پہ سویلنگ اور چہرے کا پھکا پن اور آنکھوں کے ڈورے لال اور یہ سارا کچھ, یہ نہیں آتا. یہ کلڈ ویکسین لگانے کے بعد نہیں آتا. اور ہمارے تمام شوقینوں کے پاس جو نقصان ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں وہ صرف انہی جو فلو سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں, برڈ فلو, اس میں ہم نے نقصان ہوتے دیکھا ہے. تو CRD بھی نہیں اٹیک کرتی, کرونک ریسپائریٹری ڈیزیز جس کو کہتے ہیں. تو میرے خیال سے شاید یہ H9 سے یا برڈ فلو سے ہی ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یعنی کوریزا بیسیکلی جب سویئر سمٹمز آپ کے پاس شو ہوتے ہیں نا فلو کے, تو اس کو کوریزا کا نام دے دیا جاتا ہے. کوریزا کی آپ کو کوئی ویکسین نہیں ملے گی, کوریزا کے حوالے سے آپ کو کوئی پراپر انڈیکیشن نہیں ملے گی. یعنی اگر IB کے بھی سمٹم سویئر پائے جا رہے ہیں تو اس کو کوریزا کہہ دیا جاتا ہے. CRD یا H9 کے سمٹمز پائے جا رہے ہیں تو اس کو کوریزا کہہ دیا جاتا ہے. کوریزا بیسیکلی تمام فلو سے ریلیٹڈ, سانس کی بیماریوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو ایک انڈیکیشن, ایک نام دینے کے لیے کوریزا کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بیسیکلی جو بیماریاں ہیں وہ ND ہے, نیو کیسل ڈیزیز رانی کھیت, IB ہے, انفیکشیس برونکائٹس, H9 ہے جس کو برڈز فلو کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو یہ 3 بیماریاں، ان کو سمجھنا، ان کی ویکسین کرنا اور کلڈ ویکسین کرنا آپ کے لیے، میرے لیے، ہر شوقین کے لیے ضروری ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں ہیں، جیسے ایگ ڈراپ سنڈروم ہے۔ اب سنڈروم کس کو کہا جاتا ہے؟ سنڈروم اس بیماری کو کہا جاتا ہے جیسے SHS سوولن ہیڈ سنڈروم، جیسے EDS ایگ ڈراپ سنڈروم۔ اب یہ سنڈروم وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس بیماری کے اندر کازنگ ایجنٹ معلوم نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں پتا کہ یہ بیماری جو ہے یہ کسی وائرس کی وجہ سے ہے، یہ کسی بیکٹیریا کی وجہ سے ہے، یہ کسی فنگس کی وجہ سے ہے، یہ کوئی الرجک ری ایکشن ہے۔ اس کے اندر کسی چیز کی جب ریسرچرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ایک بیماری ہے، جیسے SHS میں پرندوں کے سر سوجے، سویلنگ آئی، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اس کا کازنگ ایجنٹ کیا ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی جناب بیکٹیریا ہے۔ اب پھر اس میں علاج کیا ہوتا ہے سنڈروم کا؟ جی سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کر لیں، سوجن نظر آ رہی ہے تو سوجن کا جو علاج ہوتا ہے اس کے لیے ڈیکسا میکسا لگا لیں، اسٹیرائڈ لگا لیں، اس سے سویلنگ کم ہوتی ہے، انفلیمیشن کم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کی جیل یوز کر لیں اور سوفٹن وغیرہ کی ٹیبلٹس یوز کر لیں الرجی کی سمٹمز کو کم کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایگ ڈراپ سنڈروم، جی مرغیاں کچے انڈے پھینکتی ہیں، جھول باہر آ جاتی ہے۔ اس کے لیے جناب میں نے جو سنا ہے وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں جی کہ ایگ ڈراپ سنڈروم، یعنی سنڈروم سے مراد یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس میں کازنگ ایجنٹ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہو کس وجہ سے رہا ہے۔ اب ویکسینیں جو سنڈروم ہوتے ہیں ان کی ویکسینیں بنا دی جاتی ہیں، لیکن بعض برڈز کے اوپر یہ ورک کرتی ہیں اور بعض برڈز کے اوپر یہ ورک نہیں کرتی۔ جیسے ہم نے SHS کے لیے جو ویکسین ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی، ہم نے وہ لا کر یوز بھی کروائی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں تھا، لیکن ہمیں پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ٹرکیز کے اوپر کام کرتی ہے، مرغوں کے اوپر یہ کام نہیں کرتی۔ جو اس کا بڑا اچھا سا نام تھا، میرے ذہن سے اترا ہوا، جو SHS کے لیے ویکسین تھی، اور یہ لگتی دوران بیماری ہے۔ جب بیماری لگ جاتی ہے، وائرس آ جاتا ہے SHS کا، سر سوج جاتے ہیں، تو تب یہ جناب لگائی جاتی ہے۔ اب یہ جو EDS ہے، ایگ ڈراپ سنڈروم ہے، اب اس کی بھی ویکسین جو ہوتی ہے یہ ND-IB EDS H9 کے فارمولے کے اندر پرو ویک والے بنا کے دے رہے ہیں۔ پرو ویک کی جو ویکسین آتی ہے کلڈ، جس میں ND-IB EDS H9 یہ 4 کا کمبینیشن آ رہا ہے۔ میرے فریج میں بھی ابھی وہی پڑی ہوئی ہے، پہلے ہم ہیما ویک یوز کر چکے ہیں، لیکن ایک بھائی کو چاہیے تھی تو میرے پاس جو پڑی تھی میں نے اپنی ویکسین ہیما ویک اٹھا کے ان کو دے دی۔ میں ایک دفعہ پرندوں کو لگا چکا تھا، پھر دوبارہ جب لینے گئے تو پھر جو ہے وہ پرو ویک کی اویلیبل تھی تو ہم پرو ویک کی جناب لے کر آ گئے ہیں۔ تو اس میں ہم نے 4 کا کمبینیشن لیا ہے، EDS ایگ ڈراپ سنڈروم، کہ مرغیاں کچے انڈے نہ پھینکیں یا جھولیں باہر نہ آئیں۔ میں اس بارے میں شیور نہیں ہوں کہ جو مرغیوں کی جھول باہر آ جاتی ہے انڈا دینے کے دوران، اس EDS کی ویکسین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، یعنی اس کے اوپر میں نے اسٹڈی نہیں کی۔ یہ میں آپ کو اندازے سے بات بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ شرارت بھی بعد میں کرتے ہیں، تو بات وہ کرنی چاہیے جتنی انسان کے نالج میں ہو، کیونکہ سوشل میڈیا یہاں اتھینٹک بات چلتی ہے، نان اتھینٹک کوئی بات نہیں چلتی۔ لیکن نام سے ظاہر ہے کہ ایگز ڈراپ سنڈروم، کہ کچے انڈے پھینکنا، مرغیاں جو انڈے پھینک دیتی ہیں کچے، جن کے اوپر چھلکا نہیں آتا، ابھی تک میرے نالج میں یہ بات ہے کہ یہ ویکسین اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کا کازنگ ایجنٹ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا۔ باقی میں اس کے اوپر جب اسٹڈی کروں گا، پڑھوں گا، مزید میں آپ کو بتا دوں گا، اگر اس میں میری کوئی غلطیاں ہوئیں تو میں ان کو درست کر لوں گا۔ ابھی فی الحال موٹا موٹا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا میرے علم میں ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ باقی یہ جو میں نے آپ کو ND-IB اور H9 کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں، یہ ساری مصدقہ ہیں، یہ ساری ان کے اوپر مجھے سارا عبور حاصل ہے، اور تب میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں۔ ان کی امپورٹنس کے بارے میں بھی مجھے پتہ ہے، اور ان بیماریوں کے نقصانات کے بارے میں بھی پتہ ہے، اسی لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرے پاس آج سے 10 سال کم و بیش، تھوڑا بہت اوپر یا تھوڑا بہت نیچے ہو سکتا ہے، اس عرصے پہلے میرے پاس وائرس کا اٹیک ہوا تھا، جس میں میرے پاس H9 کا اٹیک تھا۔ اب یہ جو ND ہوتی ہے، رانی کھیت جس کو کہتے ہیں، یہ بیماری ایسی ہے کہ اس میں 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کا سارا فلاک برباد ہو جاتا ہے، سارے پرندے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی سمٹمز جو ہوتی ہیں یہ شدید ہوتی ہیں، اس کے اندر پرندے کو مینٹل ایشوز بھی آتے ہیں۔ یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کسی پرندے کو وائرس آیا اور آپ نے کوئی ٹیکہ لگا دیا، کوئی اینٹی بائیوٹک کا ٹیکہ لگایا ہے، اینروفلوکساسن یوز کیا ہے، یا کوئی اور ٹیکے استعمال کیے ہیں، تو پرندہ فوراً جھولے میں آ جاتا ہے،
اس کی گردن میں کمی لگ جاتی ہے، جنبش آ جاتی ہے گردن میں، ایک لگاتار ایک تار سی ہل جاتی ہے اور پرندہ ایسے 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 پڑا یوں گردن مارتے مارتے یوں، پھر تھوڑی دیر بعد یوں، پھر تھوڑی دیر بعد یوں گردن مارتا مارتا پھر وہ پرندہ بچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مینٹل پرابلم یعنی نروس ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اینڈ میں جا کے جب پرندہ موت کے نزدیک پہنچتا ہے. اللہ معاف کرے. تو دوستو میرے پاس یہ پرابلم آئی تھی 10 سال پہلے. میں نے اس چیز کے اوپر پھر اس ٹائم اس کو سیریس لیا، سوچا سمجھا، اور پھر مجھے ڈاکٹر صاحب مل گئے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کیا، کلڈ ویکسین لگا کر دی. اور خدا کی شان ہے کنگ لسانی اس ٹائم میرے پاس تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ پرندوں کے اندر وائرس چھوٹے پٹھوں میں آ گیا تو میں نے پرندے فوراً بڑے والے اٹھا کر ڈس انفیکٹ کر کے ڈیٹول اسپرٹ مکس کر کے صاف صوف کر کے اپنے استاد جی کی دکان پہ پہنچا دیے. تو مہینہ ایک پرندے وہاں پر رہے. پھر میری چھت پہ جب جو گندگی پھرنی تھی، جو بیماری آنی تھی وہ آئی. پرندے جو مرنے تھے، جو خراب ہوئے تھے، یا جو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر خیر ہے یہ یہاں کھڑے کھڑے کچھ ہو بھی جائے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ذبح کر لیں گے. لیکن جو انتہائی قیمتی پرندے تھے، نسل چلانے والے، وہ پرندے میں نے وہاں سے ان کے اندر کوئی بھی مسئلہ آنے سے پہلے وہاں سے ریموو کر دیے، ہٹا دیے. اب خدا نخواستہ کسی نے ویکسین نہیں کی اور اس بندے کے پاس بیماری آ جاتی ہے اور وائرس آ جاتا ہے اور اس کے اوپر دوائی اثر نہیں کرتی. اصل مسئلہ یہ ہے، سر میں درد کرنے والی بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس وائرس آ جاتا ہے اس بندے کے پاس کسی قسم کی دوائی کام نہیں کرتی. H9 آ جائے، H9 میں بھی لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، بعض پرندے بچ جاتے ہیں، بہت کم چانسز ہوتے ہیں پرندے بچیں اکارڈنگ ٹو کنڈیشنز. پرندوں کی کنڈیشن کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. H9 کو کسی نہ کسی صورت کچھ نہ کچھ پرندے بچائے جا سکتے ہیں، جبکہ رانی کھیت میں ایسا نہیں ہے. رانی کھیت کے جتنے علاج سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، جب کوئی بندہ آپ کو آ کر یہ کہے نا دوستو رانی کھیت کا علاج بتانے لگا ہوں، آپ نے فوراً اس بندے کے آئی ڈی کو انفالو کر دینا ہے، چینل کو انسبسکرائب کر دینا ہے، اس کو بلاک کر دینا ہے، اور آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس بندے کو آج تک خود نہیں سمجھ آئی تو یہ ہمیں کیا سمجھائے گا. اور اس بندے کی تصویر موبائل میں سیو کر لینی ہے، اوپر اناڑی لکھ کے. اناڑی کا ایک فولڈر بنانا ہے، اس فولڈر میں آپ نے نیچے اس بندے کی تصویر سکرین شاٹ لے کے رکھنی ہے جس نے رانی کھیت کا علاج بتایا ہے. یہ یاد رکھ لیں. رانی کھیت کا کوئی علاج نہیں ہے مصدقہ، ٹھیک ہے، کوئی اعتبار والا علاج نہیں ہے. جیسے SHS وائرس آیا تھا تو ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، ساری دنیا نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، سمپل بات بتائی تھی کہ بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جو سمٹم نظر آ رہی ہے، یعنی مثال رانی کھیت پڑ گئی ہے، ریشہ نظر آ رہا ہے تو ریشے واسطے جڑی شے سمجھ آنی ہے وہ ٹھوک دو. بخار نظر آ رہا ہے، آنکھوں کے ڈورے لال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کے لیے جو سمجھ میں آتی ہے وہ پرندے کو ٹھوک دو. کمزوری فیل ہو رہی ہے، پانی میں ملٹی وائٹامن چلا دو. یہ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو سمٹم نظر آ رہا ہے، ریشہ نظر آ رہا ہے تو ریشے کے لیے جینٹا، ٹائلوپن، ٹائجنٹ، اینڈروفلوکساسن، کسی قسم کا کوئی ٹیکا آپ کو نظر میں آ رہا ہے تو وہ جناب لگا دو. تو نہیں علاج ہوتے. رانی کھیت آپ کو اتنا موقع ہی نہیں دیتی. اتنا شدید پرندے کو بخار آتا ہے، آنکھوں کے ڈورے لال سرخ ہو جاتے ہیں، جنگلی بلی کی آنکھ کی طرح گرین، شدید گرین اور لیس دار جاگ والے موشن پرندہ مارتا ہے. 24 سے 48 گھنٹے میں پرندے فارغ. اور اکثر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ باقی سارے مر جاتے ہیں، کوئی ایک دانہ، کوئی بڈھا ککڑ یا بڈھی ککڑی وہ بچ جاتی ہے، باقی سارے فلوک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت نقصان ہوتا ہے. میرے پاس رانی کھیت کا بھی ایک دفعہ اٹیک ہوا تھا اور پٹھے پٹھیوں میں ہوا تھا، بڑوں میں نہیں ہوا تھا. اب ان کی ڈیفرنٹ سٹرینز ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ ایج کے حساب سے یہ بیماریوں کی سٹرینز ہوتی ہیں. بعض دفعہ پٹھے پٹھیوں میں آئے گی، وہ چوچوں کو اور پٹھے پٹھیوں کو مارے گی، ختم کرے گی. بڑے پرندوں پہ وہ اٹیک نہیں کرے گی. وہ جراثیم اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کو خراب نہیں کر سکتا. بڑوں کی امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے اس کے مقابلے. لیکن جب بڑوں میں آ جاتا ہے تو پھر نہ چھوٹے رہتے ہیں، نہ پٹھے رہتے ہیں، نہ بڑے رہتے ہیں. اللہ معاف کرے، نقصان ہو جاتا ہے. لیکن جب چھوٹوں میں آتی ہے تو وہ صرف چھوٹوں کی سٹرین ہوتی ہے. چھوٹوں والی بیماری بشک چھوٹے بڑوں کے ساتھ بند ہو رہے ہوں، بڑوں کو کچھ نہیں ہوتا، چاہے ویکسین نہیں ہوئی ہوئی، کیونکہ وہ ان کی سٹرین ہی نہیں ہے، ان کا وائرس ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ دوست جو ہے وہ مجھے جب وائرس آئے گا تو میسج کر کے اس ویڈیو کے بنانے کی دوستوں اصل وجہ اور مقصد یہ ہے کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتے 10 دن سے لگاتار جو ویڈیوز موبائل میں آ رہی ہیں وہ H9 کی آ رہی ہیں. H9 نے اٹیک کیا ہوا ہے دوستوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. برڈ فلو سے ریلیٹڈ بیماریاں دیکھ رہے ہیں، سمٹم دیکھ رہے ہیں. اب 1 لیٹر والا جو نسخہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوتا ہوں کہ آپ چلا لیں. جو پرندے آپ کے بچ گئے، جو نہیں بچے وہ پھر آپ کے نصیب کی بات ہے.
1 لیٹر والا نسخہ نوٹ کر لیں اپنے پاس. کسی پرندے کا ریشہ آپ نے جنٹے وغیرہ کی ڈوز بھی لگائی ہے, سادہ ریشہ ہے, یا کسی کے پاس خدا نہ خواستہ وائرس وغیرہ پڑ گیا اور پرندہ نہیں ٹھیک ہو رہا, تو اس کا 1 لیٹر کا نسخہ آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اگر رانی کھیت نہیں ہے اور فلو سے ریلیٹڈ پرندہ خراب ہے, 7 دن آپ نے یہ 1 لیٹر والا نسخہ جو ہے یہ چلانا ہے پرندوں کو. انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ افاقہ ہوگا اور کچھ پرندے بالکل ٹھیک ہوں گے. یہ آزمودہ چیز ہے. 1 لیٹر پانی لے لیں, 1 سی سی اینروفلوکساسن کا سیرپ ڈالنا ہے جس میں کولسٹرین سلفیٹ بھی ہوگا, یعنی اینروکولی آپ نے ڈالنا ہے. اس میں اینروکولی نہیں ملتا تو انکیور 10 یا انکیور 20% کا انجیکشن ملے گا, وہی پانی میں ڈال لیں 1 سی سی. اینروکولی سیرپ مل جائے تو وہ ڈال لیں. بیسیکلی آپ نے ڈالنا اینروفلوکساسن ہے. 1 سی سی اینروفلوکساسن یا انکیور یا اینروکولی آپ نے یہ پانی میں ڈال لینا ہے, اور 4 گرام آپ نے 1 لیٹر میں ٹائلوفرسن پاؤڈر ڈال لینا ہے. 1 سی سی آپ نے سلفا ڈیماڈین کے نام سے ٹیکا آتا ہے, وہ 1 لیٹر پانی میں ڈال لینا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز آپ کا کوئی بھی ملٹی وائٹامن ہے, لائزوویٹ ہے, اس کے بعد آپ کے پاس وائٹاسول سپر ہے. سب سے بہترین آپ لائزوویٹ یا آپ وائٹامن ای سیلینیم کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے جناب اس کے بعد 1 کیپسول ویبرامائسین کا یا ڈاکسی سیلین کا ڈال لینا ہے, اور 1 ساشے آپ نے میوکولیٹر کا ڈال لینا ہے. یہ آپ کا ایک پانی تیار ہو جائے گا, اور آپ نے یہ پرندوں کو دن میں 6 سے 8 گھنٹے چلا دینا ہے. جن پرندوں میں ریشے کا مسئلہ آیا ہوا ہے, غلط ہوئے ہوئے ہیں, ٹیکے بھی لگائے ہیں جنٹا یا ٹائجنٹ وغیرہ اور اثر نہیں ہوا, یہ پھر اس کو بار بار ٹیکے ریپیٹ نہیں کرنے, بعد میں سوکڑا آ جائے گا. وزن کے حساب سے جو ڈوز لگا دی چھوڑ دیں. اس کے بعد بعض لوگ پورا کورس کرواتے ہیں اینٹی بایوٹک کا, 3 دن پورا ٹیکہ لگتا ہے, کورس ہوتا ہے سب کچھ, لیکن اس کے باوجود جو ہوتا ہے وہ ریشہ نہیں جا رہا ہوتا, پرندے کی حالت نہیں ٹھیک ہو رہی ہوتی بیکٹیریل انفیکشن میں بھی. اور جب کوئی بڑا مسئلہ آ گیا ہے H9 جیسا یا CRD جیسا, تو اس میں جو نسخہ آپ کو بتا. تو دوستوں میرا خیال ہے آج میں نے کافی ساری کام کی باتیں کی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ نارمل ویڈیوز پر جو ویوز آتے ہیں اس سے زیادہ اس ویڈیو کے اوپر ویوز آنے چاہیے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ اپنے پرندوں کے ساتھ اپنے شوق کے ساتھ دیانتداری سے کام لے رہے ہیں, اور خلوص کے ساتھ جو ہے وہ آپ شوق کر رہے ہیں, اور مخلص ہیں آپ اپنے پرندوں کے ساتھ اپنے شوق کے ساتھ. کیونکہ خلوص یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا دانہ ڈال لیں, خلوص یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے مرغے کو چمی پپی کر لیں, خلوص یہ نہیں ہے کہ مرغے کو رضائی میں سلا لیں ساتھ, خلوص یہ نہیں ہے کہ اس کو سیکے دے لیں, خلوص یہ نہیں ہے کہ اس کو تپنیاں دینے کے بعد مل گھٹ کے کہیں مجھے تیرے سے بڑا پیار ہے تو مجھے 1.5 لاکھ جتوائے گا. خلوص یہ نہیں ہے کہ مرغے سے بچے لے لیں, انڈے لے لیں, اور اس کے بعد کہیں یہ میرا بڑا شہزادہ مرغہ ہے اور اس مرغے سے جو ہے مجھے بڑا پروفٹ حاصل ہوتا ہے. یہ سب خلوص نہیں ہے. خلوص یہ ہے کہ آپ کو اس کی جان کی فکر ہو, اور اس کی جان بچانے کا اور اس کو زیادہ عرصے تک سروائیو کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پرندے کی کلڈ ویکسین کریں. جب کلڈ ویکسین کریں ساتھ ہی لائیو ویکسین بھی کر دیں, لائیو بھی پلا دیں, ساتھ کلڈ بھی کر دیں, اور ہر 2 مہینے بعد یہ کام کریں لازمی. 2 مہینے بعد نہیں کرتے تو 3 مہینے بعد لازمی کریں. روٹین سے کلڈ ویکسین لگ رہی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پرندے موذی اور متعدی بیماریوں سے سالہ سال محفوظ رہیں گے. ساتھ بایو سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. اب میں یہاں پر وزٹ کیوں بند کر کے رکھتا ہوں, میں باہر کے پرندے ڈائریکٹ فارم پر کیوں نہیں آنے دیتا. حالانکہ میرا بھائی جاتا ہے, میاں والی جاتا ہے, سرگودے جاتا ہے, تھالت جاتا ہے, ٹھیک ہے, ڈیفرنٹ جگہوں سے پرندے لے کر آتا ہے. سیزن میں ہم سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہیں, خرید والے مرغے بھی آتے ہیں, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وائرس والا بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ پرندے کبھی فارم پہ نہیں آتے. وہ پرندے سیدھا چھت پہ جاتے ہیں, سیپریٹ کھڑے ہوتے ہیں. کسی بھائی سے ہم کڑک مرغی خریدتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فارم میں نہیں گھسا لیتے, وہ پہلے باہر رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چھت پہ جاتی ہے. کسی بھائی سے کوئی پرندہ ہمارا بائی بیک ہوتا ہے, چاہے اپنے گھر کا بھی ہوتا ہے, تو جب تک ہمیں اتھینٹسٹی نہ ہو کہ یہ صاف ستھری جگہ سے آیا ہے, تب تک ڈائریکٹلی اس کو فلاک کا حصہ نہیں بنایا جاتا. کیا پتہ ہے کون سا پرندہ کیریئر ہے, بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن وہ کیریئر ہو سکتا ہے, اور جراثیم اس کے باڈی کے اندر ہوگا, اور وہ جراثیم انکیوبیشن پیریڈ پورا کر رہا ہوگا, اور جیسے ہی اس کا انکیوبیشن پیریڈ پورا ہوگا تو سمٹمز نظر آنا شروع ہو جائیں گی, فلو, بخار, ڈورے لال اور سارے معاملات. تو دوستو مجھے کالز آ رہی ہیں بار بار, میں نے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید ان ٹاپکس کو اگلی ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ ہم اپنی بحث کا اور گپ شپ کا حصہ رکھیں گے. پھر ہم ایک بات ڈسکس یہ کریں گے کہ کلڈ ویکسین, جیسے میں نے ایک ویڈیو دیکھی بھی تھی, سنی تھی
جس میں استاد اقبال خان کے پاس جناب کلڈ ویکسین لگانے کے بعد ان کا فلوک سارا جو ہے ضائع ہو گیا. تو میں آپ کو وہ گر بتاؤں گا جس سے آپ اپنی کلڈ ویکسین کو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ایکسپائر تو نہیں ہوئی ہوئی, یعنی وہ ویکسین لگنے کے بعد آپ کے پرندے مریں گے تو نہیں. اب جیسے کنٹامینیشن تو ویکسین کی نہیں چیک ہو سکتی. کنٹامینیشن سے مراد یہ ہے جیسے سر سوجنے والا مسئلہ آیا تھا لیکن اس میں پرندے مرے نہیں, پرندوں میں وہ والا وائرس نہیں آیا, سمجھ گئے. تو ویکسین ایکسپائر ہے اور نقصان کر سکتی ہے. یہ کیسے چیک کرنا ہے؟ آئلڈ بیس ویکسین ہوتی ہے, وہ چیک ہو جاتی ہے, وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے. اور بھی کچھ باریکیاں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ ساتھ جڑے رہیں اور جناب اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں, تو انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.